نمازی کے آگے سے گزرنا حرام ہے۔ جناب عبداللہ بن حارث انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر خبر ہو کہ اس کے لیے کس قدر سزا ہے تو اسے نمازی کے سامنے سے گزرنے کے مقابلے میں 40 مدت کھڑا رہنا بہتر ہو۔ ابو نظر کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ 40 دن کہا یا مہینے یا سال۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ امام کا سترہ مقتدی کے لیے بھی سترہ ہوتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا جبکہ میں ان دنوں بلوغت کے قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ کے سامنے کوئی دیوار نہیں تھی۔ میں صف کے ایک حصے کے سامنے سے گزر آیا، گدھی سے اتر کر اسے چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود صف میں شامل ہو گیا تو اس پر کسی نے مجھ پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ نماز کی قولی و فعلی سنتیں۔ دعائے استفتاح ثنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر کہتے تو قرات سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہتے۔ میں نے آپ سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، تکبیر اور قرات کے درمیان آپ خاموش رہتے ہیں، اس دوران میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کہتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد۔ اے اللہ، میرے اور میری غلطیوں کے درمیان اس قدر فاصلہ کر دے جس قدر تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری کی ہے۔ اے اللہ، مجھے میری غلطیوں سے پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھ سے میری غلطیاں دھو ڈال برف سے، پانی سے اور اولوں سے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ تعوذ، اللہ کی پناہ مانگنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ لے لیا کرے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 98۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو شروع میں ثنا پڑھتے، پھر کہتے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، اس بات سے کہ شیطان مردود مجھے جنون یا تکبر میں مبتلا کر دے یا باطل اشعار میں لگا دے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود وغیرہ۔ آمین پکارنا۔ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات میں ولضالین کہنے کے بعد آمین کہتے اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو بلند فرماتے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود وغیرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، بلا شبہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح البخاری۔ پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھا کرتے تھے اور آخری 2 رکعتوں میں صرف فاتحۃ الکتاب۔ بسا اوقات ہمیں کوئی نہ کوئی آیت بلند آواز سے سنوا دیا کرتے تھے اور آپ کی پہلی رکعت دوسری کی نسبت زیادہ لمبی ہوا کرتی تھی۔ آپ نماز عصر اور فجر میں بھی یہی طرز عمل اختیار فرماتے تھے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔
بعض اوقات پچھلی 2 رکعات میں بھی قرات کر لینا سنت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سے ہر ایک میں تقریباً 30 آیت قرات فرماتے اور آخری 2 رکعتوں میں اندازاً 15 آیات، یا انہوں نے کہا کہ پہلی کی نصف کے برابر تلاوت کرتے اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں تقریباً 15 آیات اور اس کی آخری 2 رکعتوں میں اس کے نصف کے برابر۔ صحیح مسلم۔ نماز فجر اور مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات بلند آواز سے، اور ظہر اور عصر کی تمام رکعتوں میں مغرب کی تیسری اور عشاء کی تیسری چوتھی رکعت میں قرات خاموشی سے کرنا سنت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ صبح اور مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں اور جمعے میں قرات بلند آواز سے ہو، اور ظہر عصر کی تمام رکعت مغرب کی تیسری اور عشاء کی تیسری چوتھی رکعت میں قرات خاموشی سے ہو۔ اس پر سب مسلمانوں کا اجماع ہے اور یہ امور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اور امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ صبح کی دونوں رکعتوں اور مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں جس نے قرات بلند آواز سے کی اس نے درست کیا، اور جس نے عشاء کی آخری 2، مغرب کی تیسری اور ظہر و عصر کی سب رکعتوں میں سری قرات کی اس نے درست کیا۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی توثیق کی ہے جن حدیث کی طرف امام نووی رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے، ان میں سے چند ایک درج ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ پڑھتے ہوئے سنا۔ صحیح مسلم۔ پوائنٹ سیکنڈ، عمر بن حریث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ پڑھتے ہوئے سنا۔ صحیح مسلم۔ پوائنٹ تھرڈ، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم تنزیل، سورہ سجدہ اور هل أتى على الإنسان حين من الدهر اور نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور منافقون تلاوت کرتے تھے۔ صحیح مسلم۔ محدث البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں جہری قرات کے بارے میں کسی صریح حدیث کا مجھے علم نہیں ہو سکا۔ اس بارے میں عمدہ ترین دلیل مسلمانوں کا اجماع ہی ہے، جس کا امام نووی نے قبل ازیں ذکر کیا ہے۔ ارواء الغلیل۔ رکوع اور سجدے میں تسبیحات۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک طویل روایت میں کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس روایت کے آخر میں بیان ہے کہ پھر آپ نے رکوع کیا اور سبحان رب العظیم پڑھنے لگے، پھر سجدہ کیا تو سبحان رب العلی پڑھا۔ صحیح مسلم۔ رکوع و سجدے میں جانے اور ان سے اٹھنے کے لیے تکبیر کہنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، اور رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے اور کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد کہتے، پھر سجدے کے لیے جھکتے وقت تکبیر کہتے، پھر سر اٹھاتے وقت تکبیر کہتے، پھر سجدے کو جاتے وقت تکبیر کہتے، پھر سر اٹھاتے وقت تکبیر کہتے۔ آپ ساری نماز اسی طرح ادا فرماتے حتیٰ کہ اسے مکمل کر لیتے۔ جب آپ دوسری رکعت کے بعد بیٹھ کر اٹھتے تب بھی تکبیر کہتے۔ اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نماز کے معاملے میں تم سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ رکوع سے اٹھنے پر ربنا ولک الحمد کے ساتھ اور کوئی معصور دعا پڑھنا۔
عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ اے اللہ، تیری ہی تعریف ہے آسمانوں کی بھرائی کے برابر اور زمین کی بھرائی کے برابر اور ان کے علاوہ اس چیز کی بھرائی کے برابر جو تو چاہے۔ صحیح مسلم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو کہتے: اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اہل الثناء والمجد، لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ ہمارے رب، تیری ہی تعریف ہے اس قدر کہ تمام آسمان بھر جائے، ساری زمین بھر جائے اور زمین و آسمان کے مابین ساری فضا تیری ہی حمد و ثنا سے لبریز ہو جائے، اور اس کے بعد بھی تیری اس قدر حمد و ثنا ہو جتنی تو چاہے۔ اے لائق حمد و ثنا برگزیدہ ترین ہستی، جو تو عنایت فرما دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک لے وہ کوئی دینے کی سکت نہیں رکھتا، اور تیرے مقابلے میں کسی عزت والے کی عزت اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ صحیح مسلم۔ رفاع بن رافع زرقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہا تو آپ کے پیچھے ایک آدمی نے کہا: ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اے ہمارے رب، تیری ہی تعریف ہے بہت زیادہ انتہائی پاکیزہ اور برکت والی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: کون تھا بولنے والا؟ ایک شخص نے کہا: میں تھا۔ آپ نے فرمایا: میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے جو اس کی طرف لپک رہے تھے کہ کون ان میں سے پہلے لکھ لے۔ صحیح البخاری۔ دو سجدوں کے درمیان دعا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے: رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارزقنی وارفعنی۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، میری کمزوری کی اصلاح فرما دے، مجھے رزق عنایت فرما اور مجھے سرفراز فرما۔ سنن نبی داؤد وغیرہ۔ پہلے تشہد کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم آپ کی مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھتے تھے۔ رات کے وقت جب اللہ تعالیٰ چاہتا انہیں اٹھا دیتا، آپ مسواک کرتے، وضو فرماتے اور 9 رکعت پڑھتے۔ آپ کسی رکعت میں نہ بیٹھتے، صرف 8ویں رکعت میں بیٹھتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے، پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے، 9ویں رکعت پڑھتے، پھر بیٹھتے، اللہ کا ذکر اور اس کی حمد و ثنا کرتے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے اور دعا کرتے، پھر سلام پھیر دیتے۔ مسند ابی عوانہ وغیرہ۔ محدث البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صریح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد میں اپنے لیے اسی طرح درود پڑھتے تھے جس طرح آخری تشہد میں پڑھتے تھے، اور یہ ایک اہم علمی نکتہ ہے، اسے پلے باندھ لیجئے بلکہ ڈھاڑوں سے مضبوط پکڑ لیجئے۔ یہ نہ کہا جائے کہ ایسا صرف رات کی نفلی نماز میں ہوتا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ جو بات ایک نماز میں مشروع ہے وہ دوسری نماز میں بھی بلا تفریق فرض و نفل مشروع ہے۔ جو کسی فرق کا مدعی ہو اسے دلیل پیش کرنی چاہیے۔ تمام المنہ۔ دوسرا، سلام پھیرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں جانب اس طرح سلام کہا کرتے تھے کہ آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی نظر آنے لگتی
تھی اور سلام کے الفاظ یہ ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایک سلام پر بھی اکتفا فرماتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے چہرے کے رخ پر سامنے کی طرف ایک سلام کہتے اور چہرہ تھوڑا سا دائیں طرف کر لیتے۔ یہ روایت صحیح ہے، جامع ترمذی وغیرہ۔ رفع الیدین کرنا تکبیر تحریمہ کے لیے اور رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اور تیسری رکعت کے لیے درمیانی تشہد سے اٹھ کر دونوں ہاتھ کانوں تک یا کندھوں تک اٹھانا۔ یہ سنت درج ذیل احادیث سے ثابت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے تھے جو آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے، پھر آپ اللہ اکبر کہتے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اسی طرح جب آپ رکوع کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھ کانوں کی لو کے برابر تک اٹھاتے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ جناب نافع روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے، اسی طرح رکوع سے اٹھتے ہوئے جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر جب 2 رکعتوں سے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تب بھی رفع الیدین کرتے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا۔ صحیح البخاری۔ سینے پر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھے۔ ابو حازم کہتے ہیں مجھے یہی علم ہے کہ وہ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے منسوب کرتے تھے۔ صحیح البخاری۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھا۔ صحیح ابن خزیمہ۔ نظر سجدے کی جگہ پر رکھنا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے تو آپ کی نظر سجدے کی جگہ سے دور نہ ہوئی حتیٰ کہ آپ خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائے۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن الکبریٰ للبیہقی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کیا ہوا کہ اپنی نمازوں میں اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں؟ آپ نے یہ بات بڑی سختی سے ارشاد فرمائی حتیٰ کہ آپ نے انتباہ فرمایا یا تو یہ لوگ اس کام سے باز آ جائے ورنہ ان کی نظر اچک لی جائے گی۔ صحیح البخاری۔ احادیث کی روشنی میں رکوع کی خاص کیفیت جناب ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت تفصیل سے روایت کی ہے۔ اس روایت میں ہے آپ جب رکوع کرتے تو ہاتھ اپنے گھٹنوں پر جما لیتے، کمر کو دوہرا کرتے اور برابر رکھتے، قوس کی طرح گولائی میں نہ رکھتے۔ صحیح البخاری۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ آپ جب رکوع کرتے تو اپنا سر اوپر اٹھاتے نہ نیچے جھکاتے بلکہ درمیان میں برابر رکھتے۔ صحیح مسلم۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے سے میں تم سب سے زیادہ آگاہ ہوں، چنانچہ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا حال بیان کرتے ہوئے بتایا کہ پھر آپ نے رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھے گویا آپ انہیں پکڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کمان کی تانت کی طرح
تنا ہوا رکھ کر اپنے پہلوؤں سے دور رکھا۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود وغیرہ۔ سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھ زمین پر گھٹنوں سے پہلے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود وغیرہ۔ احادیث کی روشنی میں سجدے کی خاص کیفیت۔ جناب ابو حمید رضی اللہ عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھ رکھ لیتے، نہ تو انہیں بچھا کر رکھتے نہ انہیں سکیڑتے، اور اپنی پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رکھتے تھے۔ صحیح البخاری۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور کہنیوں کو اٹھائے رکھو۔ صحیح مسلم۔ ابن بحینہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے تو اپنے بازوؤں کہنیوں کو اتنا فراخ رکھتے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ کی تفصیلی روایت جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کی ہے، اس میں ہے کہ آپ جب سجدہ کرتے تو اپنی رانوں اور پیٹ میں فاصلہ رکھتے اور اپنا پیٹ رانوں کے ساتھ نہیں لگاتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ایڑیاں آپس میں ملاتے تھے۔ صحیح ابن خزیمہ۔ احادیث کی روشنی میں دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی کیفیت۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں بچھا لیتے اور دایاں کھڑا کر لیتے۔ صحیح مسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نماز میں سنت یہ ہے کہ آدمی اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر لے، اس کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رکھے اور بائیں پاؤں پر بیٹھے۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نسائی۔ دو سجدوں کے درمیان کبھی کبھی ایڑیوں پر بیٹھنا بھی درست ہے۔ جناب ابو زبیر سے منقول ہے کہ انہوں نے طاؤس سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اقعاء ایڑیوں پر بیٹھنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ سنت ہے۔ ہم نے ان سے کہا ہم تو اسے آدمی کے لیے بہت برا سمجھتے ہیں، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا نہیں بلکہ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح مسلم۔ جبکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقبۃ الشیطان سے منع فرماتے تھے۔ صحیح مسلم۔ عقبۃ الشیطان کی وضاحت علامہ محمد بن اسماعیل الامیر صنعانی لکھتے ہیں، عقبۃ الشیطان کی دو تفسیریں کی گئی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی ایڑیوں پر سرین رکھ کر بیٹھے، اسے اقعاء بھی کہا جاتا ہے۔ عباد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے سجدوں کے درمیان یا درمیانی تشہد میں اس طرح بیٹھنے کو اختیار کیا ہے۔ اس کی دوسری صورت منع ہے، یعنی آدمی سرین زمین پر رکھے اور اپنی رانیں اور پنڈلیاں کھڑی کر لے اور اپنی ہاتھ زمین پر رکھے بیٹھا رہے جس طرح کتا بیٹھتا ہے۔ سجدے کی حالت میں اپنی بازو بچھا لینے کی بھی ممانعت پہلے گزر چکی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوانات سے مشابہت اختیار کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ سبل السلام، شرح بلوغ المرام۔ سجدے سے سیدھا اٹھ کر کھڑا نہ ہو بلکہ پہلے درست ہو کر بیٹھ جائے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، چنانچہ جب آپ نماز کی طاق پہلی یا تیسری رکعت میں ہوتے تو سجدے سے سیدھے اٹھ کر کھڑے نہ ہوتے حتیٰ کہ پہلے درست ہو کر بیٹھتے۔ صحیح البخاری۔
دونوں تشہد میں بیٹھنے کا مصنوع طریقہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھتے تو اپنا بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے اور دائیں ہاتھ سے 53 یعنی 53 کی گرہ بناتے اور اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے۔ دوسری روایت ہے آپ اپنی سب انگلیاں بند کر لیتے اور جو انگوٹھے کے ساتھ ہے اس سے اشارہ کرتے۔ صحیح مسلم۔ اور ابو حمید رضی اللہ عنہ کی تفصیلی روایت میں ہے کہ آپ جب 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور دایاں کھڑا کر لیتے اور جب